السلام علیکم دوستوں، میری طرف سب دوستوں بہت بہت السلام علیکم۔ میں جناب سب دوستوں کی خدمت میں آج پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو گیا ہوں، تو میری طرف سے سب دوستوں کو بہت بہت السلام علیکم۔ یہ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو حاضر ہوا ہوں، تو اس کے لیے ایک خاص تحفہ آپ سب دوستوں کو پیش کرنے لگا ہوں۔ اس بوٹی کو غور سے دیکھنا ہے۔ یہ اس کے پھول ہوتے ہیں، ایسے گچھوں کی شکل میں پھول لگتے ہیں، اور یہ اس کا پتا ہوتا ہے ایسا ٹہنی کے ساتھ، ایسا یہ اس کے پتے لگے ہوتے ہیں۔ اس کو ککروندہ بولتے ہیں۔ ککروندہ خاص قسم کی بوٹی ہے، اس میں سفید رنگ کا دودھ نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ ڈنڈولین کی طرح اس کو پھول بھی لگتا ہے۔ تو یہ بیسک میں سب جو ہے کہ ڈنڈولین ہی قسمیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں فوائد تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ڈنڈولین جو ہے وہ کینسر کا بہت بہترین علاج ہے، تو یہ بھی کینسر میں بھی کام کرتی ہے، لیکن خاص کر کے مصفحہ خون ہے بہت اعلیٰ قسم کی، بواسیر کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو کچھ لوگ اس کو ککروندہ بولتے ہیں، لیکن میرے حساب سے یہ ککروندہ نہیں ہے۔ جو سنیاسیوں کا اپنا کا سسٹم ہوتا ہے دیکھنے کا، پرکھنے کا چیز کو، ککروندہ یہ نہیں ہے۔ اس کو ککڑ چھدی بولتے ہیں۔ ککڑ چھدی یعنی جو مرغے کے جو ہے کلگی کی طرح اس کا یہ پتا اور تاج وغیرہ بنا ہوتا ہے، تو اس کو ککڑ چھدی اصل میں بولتے ہیں۔ یہ ککروندہ نہیں ہے۔ ککروندہ جو ہوتا ہے اس کا اوریجنل پہچان ہے کہ اس کی ٹہنی سرخ ہوتی ہے، جیسی یہ ہے۔ یہ اصل میں اوریجنل ککروندہ یہ گنا جاتا ہے۔ اس میں اس طرح کے پھول لگتے ہیں، اوپر ایک ڈنڈی نکلتی ہے۔ یہ سنیاسیوں کی جان ہوتی ہے۔ اس میں گندک کا تیل بنتا ہے، بہت لاجواب قسم کا۔ سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ جو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ بھی مصفحہ خون ہے بہت اعلیٰ قسم کی۔ تو جتنی بیماریاں ہیں، مثلا سورائسس ہے، ددر ہے، چنبل ہے، تو اس میں اسٹرکٹ قسم کا ایک جیسے رسوند ہوتی ہے، رسوند کی طرح اس کا پانی جب خشک کیا جائے تو اس کی طرح بن جاتا ہے اس کا پانی۔ تو اس کو اصل جو ہے ککروندہ یہ ہے، یہ ککروندہ ہے اصل میں۔ تو اس کے پتے یہ ایسے چیر میں جیسے ہوتے ہیں، مولی کے پتوں کی طرح اس کے پتے ہوتے ہیں۔ اس کی ڈنڈی بیچ میں سے خالی ہوتی ہے، یعنی توڑنے سے آپ کو یہ دیکھو اس میں سے بیچ میں سے خالی پائپ کی شکل کی ہوتی ہے اس کی ڈنڈی۔ تو اس کی ڈنڈی بھی بیچ میں سے جو ہے خالی ہوتی ہے، اس کی بھی۔ تو دونوں نسل میں ایک سے ملتی جلتی ہے، لیکن فوائد میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ اکثیری ہے جو مختلف ادویات میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص کر کے کیمیا گر جو ہے اس کی کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کی قسم جو ہے وہ جنگلی ہے، وہ کہیں اگر مل گئی تو آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا میں۔ اس کے نیچے کوئی پتا وغیرہ نہیں ہوتا ہے، نیچے ایک شلگم کی طرح چھوٹا سا کند ہوتا ہے اس کے نیچے، اور اس کے اوپر تقریباً میٹر 1.5 میٹر ایک ہی ڈنڈی نکلتی ہے، تو اوپر جا کر اس کے پھول لگتے ہیں۔ کوئی پتا وغیرہ ڈنڈی میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کی یہ پہچان ہے۔ وہ تو اکثیر الاکثیر چیز ہے، وہ مل جاتا ہے، لیکن یہ اگلے چوتھے پانچویں مہینے میں عام ملے گا جنگلوں میں، تو خاص کر کے کشمیر کے جنگل میں پایا جاتا ہے۔ تو اصل میں ککروندہ جو ہے وہ یہ ہے، اور اس کو ککڑ چھدی بولتے ہیں۔ ککڑ چھدی اور ککروندہ دونوں الگ الگ ہیں۔ بعض سنیاسی کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن میرا جو ہے سنیاسیوں کا جو شناسی لوگ تھے ان کا قول ہے کہ ککروندہ الگ چیز ہے اور ککڑ چھدی الگ چیز ہے۔ تو اس میں اس کے پھول جو ہے یہ ککروندہ کے پھول ہوتے ہیں۔ ککروندہ کا پھول کے جو ہے نا، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جیسے عورتوں کے ناک میں ایک تیلا ڈالا جاتا ہے، تو اس کا جو نگ بنتا ہے نا، وہ اس طرح کا نگ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو اس نگ کے اسی لیے ککروندہ اسی وجہ سے اس کو بولتے ہیں کہ چھوٹے سے نگ کے مشابہ ہے یہ، تو یہ ناک میں جاتا ہے۔ اس کو گچھے کی طرح پھول لگتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ آگے پورا گچھا اس کا پھولوں کا ہوگا، ایسے چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں۔ تو یہ ککروندہ ہے، اس کو ککڑ چھدی بولتے ہیں۔ اس میں یہی فرق ہے۔ تو اس میں جو فوائد کے لحاظ سے تو ہے کہ یہ بواسیر میں بہت اچھا کام کرتی ہے، کینسر میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، ہیپیٹائٹس میں بہت اچھی ہے، جگر کی بیماریوں میں بہت اچھی ہے، معدے کے لیے بھی بہت اچھی ہے، خاص کر کے جو ہے نا مصفحہ خون بیماری، خون کے متعلق جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو
یہ جو ہے یہ گندک کا تیل بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں سنیاسیوں کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. تو وہ جب چیزیں ہیں نا وہ ایسے تو نہیں بتانے والی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ ہر آدمی اسی بات پہ لگ جاتا ہے تو وہ کام نہیں ہوتا. بعد میں فون کرتے ہیں بار بار کہ یہ ایسے کیا، وہ جو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو طریقہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کسی چیز سے تیل بنایا جاتا ہے، کیا اس کی ترتیب ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ہے نا وہ ان چیزوں کو سیکھے، سیکھنے کے بعد پھر جو ہے نا اس سے آگے کام کرے تو اس کو بہت اچھا فائدہ ملتا ہے. ابھی آپ کو ساتھ ایک اسی کے ساتھ نئی چیز بھی میں نے آپ کو دینے لگا ہوں. تو آج فارغ تھا، بہت دن ہو گئے تھے ویڈیو نہیں دی ہے. تو یہ میں ابھی آ گیا ہوں باہر. تو یہ بوٹی ہے، اس کو دیکھو، اس کو تو بہت سے لوگ جانتے ہیں. پہاڑی لوگ اس کو ہند بولتے ہیں، انگلش میں اس کو ڈنڈولین کہا جاتا ہے. جو طبی زبان ہے اردو میں اس کو جو ہے جنگلی گوبھی کہا جاتا ہے. تو یہ گوبھی بوٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے، ڈنڈولین کہا جاتا ہے. کینسر کے لیے بہت اچھے، اس کے جو نیچے جڑیں ہوتی ہیں وہ نکال کے تو کینسر کے لیے قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں، کینسر کو بہت جلدی ختم کرتی ہیں، اس کی گلٹی کو تحلیل کرتی ہیں. دماغ کے ٹیومر کے لیے بہت اچھی ہے. اچھا، یہ جو ہے جو اس کو ہند ہم اپنی پہاڑی زبان میں ہند بولتے ہیں. تو اس کے یہ پھول دیکھو، تو اس میں ایک چھوٹی قسم ہے جس کو سنیاسی ڈھونڈتے رہتے ہیں. بہت کم و بیش ملتی ہے، لیکن جس کو مل جاتی ہے اس کا کام بہت آسان کر دیتی ہے، کیونکہ اس سے ایک تیل بنتا ہے. تو میں ابھی دیکھتا ہوں ادھر میرے پاس کہیں نہ کہیں وہ بھی مل جائے گی تو میں دکھاتا ہوں. اس کے بہت بڑے فوائد ہیں جنگلی گوبھی کے بھی. تو یہ بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ہے. اس کو چھوٹی ڈنڈولین بولتے ہیں یا چھوٹی جنگلی گوبھی بولتے ہیں. یہ ایک پودا مجھے مل گیا ہے. اس میں اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ پتے ایسے ہوتے ہیں، یہ سرخ ہوتے ہیں، اس کے جو ٹہنیاں ہوتی ہیں سرخ ہوتی ہیں، اور اس کے بیچ میں صرف ایک پھول نکلتا ہے. اس میں گچھوں کی طرح پھول نکلتے ہیں اور اس میں ایک ہی پھول نکلتا ہے، ٹہنی نکلتی ہے، اوپر ایک پھول ہوتا ہے صرف. یہ چھوٹی گنی جاتی ہے، یہ کیمیا میں استعمال ہوتی ہے. تو کیمیا میں بھی اس کا ایک نسخہ میں آپ کے دوستوں سے شیئر کر دیتا ہوں کہ اس کے پانی میں کلمی شورا جو ہے 3-4 دفعہ بھگو کے اس کو خشک کرو. خشک کرنے کے بعد جو ہے اسی کے نقدے میں رکھ کر تو اس کا نقدہ لے لو، نقدے میں رکھو. اوپر جو ہے بھنگ خشک کے پتے ڈال کے 1 کلو تو اس کو اوپر سے آگ دے دو بھنگ کو. تو یہ نیچے چرخ کھا کے شورا بیٹھا ہوگا. وہ شورا بہت اکثیر و اکثیر ہوتا ہے، بہت سے کام کرتا ہے آگے. لیکن یہ اس 5 دفعہ تار خشک کریں، یعنی 5 دفعہ تار کرنے کے بعد اسے رگڑائی کر کے خشک کرنا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اسی کے نقدہ ایک پاؤ کا لینا، باریک معین نقدہ کرو، نقدہ کر کے نیچے رکھو کڑھائی میں. اوپر بھنگ کے خشک پتے ڈال کے اوپر ان کو آگ لگا دو. تو یہ چرخ کھا کے کلمی شورا نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ یہ چھوٹی قسم ہے، اس سے بڑی نہیں. وہ جو ڈنڈولین بڑی ہے اس کا بھی کام بہت ہے، وہ بھی اس میں گند کا تیل بناتے ہیں لوگ، کلمی شورا بناتے ہیں، سنکھیا بناتے ہیں، یعنی بہت سی چیزیں بنتی ہیں. تو یہ چھوٹی قسم ہے، اس میں اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس میں سے 1-2، لیکن اس کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں اور پتے سرخ ہوتے ہیں، دوسرے کے پتے سبز ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چیزیں کو نوٹ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. تو اس کو پرکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس میں فرق کیا ہے. ابھی آپ کو اس کا جو واضح فرق آپ کو نظر آ جائے گا نا، یہ ہے. اس کے 3-4 پھول نکلتے ہیں، یہ ایسے گچھے کی طرح پھول ہوتے ہیں اس میں. تو اس میں جو ہے نا ایک ہی پھول نکلتا ہے بیچ میں سے، ٹہنی اوپر جائے گی تو ایک پھول نکلے گا. تو یہ اس کو ڈنڈولی بولتے ہیں، جنگلی گوبھی بولتے ہیں. بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ہے، کینسر تک. تو کشتہ جات میں بہت اعلیٰ قسم کے کشتہ جات اس سے بنتے ہیں تو بنانے کے لیے. تو اس کے ساتھ ایک چیز ابھی پیلے دودھ والی ہے، یہ تو یہ بھی ادھر ساتھ ہی لگی، یہ چھوٹی سی ہے، اس سے یہ پیلا دودھ نکلتا ہے. یہ ہوتی ہے، یہ بھی اسی کی قسم ہے، لیکن یہ بہت زیادہ تیکھی ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے بہت. تو بہرحال
دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔